اب ایسے معاشرے میں جہاں پہ آپ کی بے روزگاری حد سے زیادہ ہو اور کمانے کے جو ہے وہ لوگوں کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے، تو پھر وہ شارٹ کٹس جو ہے وہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، گمکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں پھر انفلوئنسرز کا ان کو انفلوئنس کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر پاکستان میں جو ہم آج کل یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں کنٹینٹ کریٹرز اتنے ہی بزنس مائنڈیڈ اور اتنے ہی سکسیزفل ہیں، اور لوگوں کو بھی مطلب اس طرف لے کر آنے کا ان کو اتنا غم ہے، تو پھر مجھے ایک بات بتائیں، وہ اپنے کورسز آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ہر کسی نے اپنا ایک کورس بنایا ہوتا ہے، 30,000 40,000 50,000 میں وہ کورس بیچ رہا ہوتا ہے۔ ہاں، ضرورت کیا ہے؟ اگر آپ اتنے سکسیزفل ہیں اپنے کیریئر کے اندر، تو آپ کو یہ غریب عوام کو کورسز بیچنے کی ضرورت کیا ہے؟ پاکستان کی سوسائٹی میں آپ دیکھ رہے ہیں کیسا کنٹینٹ پروڈیوس کیا جا رہا ہے؟ دیکھو ویری کرتا ہے۔ اب میں شاید بہت سارے ایسے انفلوئنسرز ہوں گے، سوشل میڈیا کنٹینٹ کریٹرز ہوں گے جو ایسے کنٹینٹ کریٹ کرتے ہیں جو شاید میں کبھی سوچ بھی نہیں سکوں گا۔ تو ہر بندے کے لیے ایک الگ پیرامیٹر ہوتے ہیں سوشل میڈیا کو استعمال کرنے کے۔ کسی کو شاید ناچ گانا جو ہے وہ زیادہ اچھا لگتا ہو، وہ اس چیز کو پروموٹ کرتا ہو، کسی کو ایجوکیشن جو ہے وہ اس میں انٹرسٹ ہو تو وہ ایجوکیشن کو پروموٹ کرے گا، کسی کو بزنس آئیڈیاز ہو کسی کے پاس تو وہ چیز جو ہے وہ ہر بندے کی اپنی پرائیورٹیز ہے۔ میجورٹی جو ہماری سوسائٹی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی کی ڈیمانڈ ایسی ہے کہ ہم ولگیرٹی کو اور اس طرح کا جو کرنج کنٹینٹ ہوتا ہے اس کو ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں، ہم بہت زیادہ اس کو دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ اس قسم کا کنٹینٹ پر بناتے بھی ہے۔ اگر ویورشپ آپ کو ملتی ہے ایک کام کے لیے، آپ ایک غلط کام کر رہے ہیں یا کچھ بھی نیگیٹو کر رہے ہیں، لوگوں کو شو آف کر رہے ہیں، تو اگر اس پہ ویورشپ آپ کو زیادہ مل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ دیکھنے کے لیے تیار ہیں، وہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں اور پھر کنٹینٹ کریٹرز بناتے ہیں۔ وہی بات ہے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو کنٹینٹ اپنا بناتے ہیں سوشل میڈیا پر لے کر آتے ہیں، کئی لوگ ان لوگوں کو سراہتے بھی ہیں، کئی لوگ ان پہ تنقید بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن تنقید کے باوجود بھی ان لوگوں کو دیکھنے والے لوگ اس سے کئی زیادہ ہوتے ہیں جو ان کو سراہتے ہوتے ہیں۔ تو بات یہاں پہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو بیسیکلی ویورشپ ہے وہ آپ کے انٹرسٹ کے اوپر ہی ڈیولپ کرتی ہے، ٹھیک ہے، کہ ہماری آڈینس کس طرح سے لے کے اس کو چلتی ہے۔ ہم لوگ ایجوکیٹڈ ہونے کے ساتھ ساتھ بھی بیسیکلی ہم اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں ہم لوگ ایجوکیٹڈ ہیں، ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے، ہمیں یہ چیز نہیں دیکھنی، لیکن افسوس کے ساتھ ہمیں بھی ان چیزوں میں انوالو ہونا پڑتا ہے کہیں نہ کہیں۔ آپ نے یہاں پہ ایک ایجوکیٹڈ ہونے کی ایک بات کی ہے۔ پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ آپ کے تعلیمی ادارے ہر سال، تعلیمی ادارے آپ کی فیکٹریز ہیں، اور ہر سال یہ اتنے سارے لاکھوں کی تعداد میں ان امپلائڈ جو ہے وہ انسان بناتے جا رہے ہیں۔ لوگوں کے پاس ڈگریز ہے لیکن ان کے پاس کوئی چونکہ سکلز ہوتی نہیں ہیں تو ان کو جابز نہیں ملتی، جابز کی اویلیبلٹی نہیں ہے، اور بہت سارے مسائل ہیں۔ ان امپلائمنٹ پاکستان میں بہت زیادہ ہے، آپ کی بے روزگاری حد سے زیادہ ہو اور کمانے کے جو ہے وہ لوگوں کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے، تو پھر وہ شارٹ کٹس جو ہے وہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، گمکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں پھر انفلوئنسرز کا ان کو انفلوئنس کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اچھے کنٹینٹ کریٹرز بھی ہیں، اینڈ دے آر کریٹنگ اے ویری گڈ کنٹینٹ، اور بہت سارے لوگ بہت انوویٹو آئیڈیاز کے ساتھ آتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں آپ کے کنٹینٹ کریٹرز جو مثال کے طور پہ یوٹیوب کے اوپر وہ ایک ویڈیو دے دیں گے، ایک اس کا جو ہے وہ ایک کلک بیٹ کا بھی آپ کو سارا سینیریو کا پتہ ہے، بتا دیں گے کہ ایک مہینے میں جو ہے وہ ہزاروں ڈالر کمائے، لاکھوں ڈالر کمائے، اور بیچ میں وہ انفلوئنسر جو ہوتا ہے، وہ کنٹینٹ کریٹر جو ہوتا ہے، وہ یقین مانیں وہ اتنا کوئی تیسمار خان نہیں ہوتا، وہ اسی ویڈیو سے جو اس نے آڈینس کو ورغلانے کے لیے بنائی ہوئی اسی سے وہ کما رہا ہوتا ہے، وہی اس کا جو ہے وہ سورس آف انکم ہوتا ہے۔ وہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف وہ جھوٹ کو بھی پروموٹ کر رہا ہے، ڈسیو کر رہا ہے لوگوں کو، ڈسیو کر کے لوگوں کو اپنی طرف راغب کر رہا ہے، لیکن وہ یہی ہے نا کہ آپ دکھاتے کچھ ہیں، بیچتے کچھ ہیں، اور یہ ساری چیزیں ساری جو ہیں وہ حقیقت میں بہت سارے جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں وہ ایسا نہیں ہے جو جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو پورٹرے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ بہت سارے انفلوئنسرز کو میں نے دیکھا ہے، کنٹینٹ کریٹرز کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کے پاس بڑی ایک لگژری قسم کی گاڑیاں ہوتی ہے، ایک لیوش لائف سٹائل ان کا ہوتا ہے، اور جس طریقے سے وہ ٹرینڈز معاشرے کے اندر سیٹ کرتے ہیں وہ ایسا ہوتا نہیں ہے، وہ جسٹ لوگوں کو دکھانے کے لیے تاکہ لوگ ان کو فالو کریں۔ ایک اور بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا، اگر پاکستان میں جو ہم آج کل یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں کنٹینٹ کریٹرز اتنے ہی بزنس مائنڈیڈ اور اتنے ہی سکسیزفل ہیں، اور لوگوں کو بھی مطلب اس طرف لے کر آنے کا ان کو اتنا غم ہے، تو پھر مجھے ایک بات بتائیں، وہ اپنے کورسز آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ہر کسی نے اپنا ایک کورس بنایا ہوتا ہے، 30,000 40,000 50,000 میں وہ کورس بیچ رہا ہوتا ہے۔ ضرورت کیا ہے؟ اگر آپ اتنے سکسیزفل ہیں اپنے کیریئر کے اندر،
تو آپ کو یہ غریب عوام کو کورسز بیچنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور پھر نیچے جو دیکھنے والے لوگ ہیں، جو ہمارا جنرل پبلک ہے، جو میسز ہیں، وہ کیا دیکھتی ہے کہ آج اگر میں 5,000 لگاتا ہوں، 10,000 لگاتا ہوں، ایک کورس سیکھتا ہوں، اور اس سے مجھے جو ہے وہ لاکھوں روپے جو ہے وہ ایک امیجنری ایک ورلڈ کے اندر چلے جاتے ہیں، اس میں جی رہے ہوتے ہیں. تو وہ تو جب اس چیز کو دیکھے گا کہ 5-10 ہزار روپے لگا کے یا 20-30 ہزار روپے لگا کے میں نے ایک کورس پڑھنا ہے اور اس کے بعد میں نے لاکھوں جو ہے وہ چھاپنا شروع کر دینا ہے، تو ظاہر سی بات ہے بے روزگاری ہے، اور بے روزگاری کے دور میں پھر ہر کوئی یہ کوشش کرے گا کہ میں ایٹ لیسٹ وہاں سے کما سکوں، وہاں سے جو ہے وہ کما سکوں. تو بڑا ایک غلط قسم کے ٹرینڈز جو ہے وہ آج کل سیٹ ہو رہے ہیں. مطلب آپ کے جتنے بھی ڈیجیٹل کانٹینٹ کریٹرز ہیں وہ ایک ایسی چیزیں لے کر آ رہے ہیں جو شاید ایک گیمکس کے تھرو تو وہ چیزیں آ سکتی ہے، شارٹ کٹس کے تھرو تو وہ آ سکتی ہے، لیکن جینون محنت کر کے ایک اچھا کنٹینٹ بنا کے وہ چیزیں کرنا پاسبل ہے، لیکن اس میں ٹائم لگ جاتا ہے. اتنا آسان نہیں ہوتا کہ ود ان 1 and 2 months جو ہے وہ آپ ایک سکسیزفل جو ہے وہ بن جائیں. ٹائم ٹو ٹائم یہ چیز ویری کرتی ہے. آج سے اگر چند سال پہلے دیکھا جائے، 4 سے 5 سال پہلے کنٹینٹ کی جو لوگ پروڈیوس کر رہے تھے، کنٹینٹ بنا رہے تھے، اس کی نوعیت کچھ اور تھی. اب کی جو نوعیت ہے وہ تقریباً ہی بدل چکی ہوئی ہے. اس میں زیادہ دکھاوا ہے، لوگوں کو زیادہ اپنی طرف راغب کرنے، پھر خاص طور پہ وہ طبقہ جو ایک آپ کہہ لیں کہ مڈل کلاس طبقہ ہوتا ہے. اب کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر کسی کے پاس سوشل میڈیا تک رسائی آسانی سے ہے، ہر کوئی ایزیلی، ہر کوئی کہیں پہ بھی بیٹھ کے کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے دیکھ سکتا ہے.